कहाँ तक हुआ था? आयत नंबर 109। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لا إله إلا الله. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. सूरह हूद में अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे गुज़िश्ता दुरूस में आप समाअत फरमा चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम
اور حضرت لوط علیہ السلام ان 5 انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے تذکرے، جن کو مہلکہ کہا جاتا ہے، کہ ایک ہی وقت اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئیں، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، نبی کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر آیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں تھا، کہ جو ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، وہ ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب خوشخبری بھی لے کے آئے تھے۔ تو اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ سامنے آیا تھا۔ اب ان تذکروں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے، اور ان کے تذکرے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ کر کے پھر سورت کا خلاصہ اور اختتامی مضامین سورت کے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں اجمالی خلاصے میں یہ بتایا کہ جس طرح سے آج آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو آپ نے سنائے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ٹھیک ٹھیک آپ نے تمام امتوں کے حالات اپنے لوگوں کو سنائے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں وہاں علم کا تو کوئی رواج تھا نہیں، اور ماضی کی صحیح تاریخ کو بیان کرنا آسان کام نہیں تھا، اور خاص طور پر وہ اقوام جن کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے گزری، کس طرح سے تباہ ہوئی، ان کے ٹھیک تذکرے آپ نے بتا دیے۔ یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی نشانی ہے، اور ساتھ ساتھ امت کو چند تنبیہات ہیں۔ اب آپ دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یہ بھی سمجھایا کہ اب اس کے بعد ظالموں کی طرف آپ کا ذرہ برابر میلان نہیں ہونا چاہیے، اور اب آپ نماز کا حکم کرتے رہیے اور صبر کی تلقین کرتے رہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس وقت اللہ کی طرف سے ملی جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کا تمام لشکر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور کتاب عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا، ضد اور عناد کی بنیاد پر اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا، یعنی بعضوں نے مانا اور بعضوں نے انکار کیا، لہٰذا آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، بعض آپ کی کتاب کو قرآن مجید کو مان رہے اور بعض اختلاف کر رہے۔ اچھا، جب اختلاف کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ آیا کہ اے اللہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر یہ بات جو طے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی جانب سے اگر یہ نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن تیرے پروردگار کی طرف سے عذاب کا دن مقرر ہے اور طے ہے۔ اس دنیا میں جو عذاب آئے گا اس کا وقت بھی متعین ہے، اور آخرت میں جو عذاب آئے گا اس کا وقت بھی متعین ہے، چونکہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تعین کر دیا ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا فلاں قوم پر فلاں وقت عذاب آئے گا، فلاں شخص پر فلاں حال فلاں وقت میں آئے گا۔ اللہ کا نظام پہلے سے اگر لکھا ہوا نہ ہوتا تو ارشاد فرمایا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہوتے، اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو ہم اس کا فیصلہ کر چکے ہوتے، اور ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے ہم ان کو تباہ اور ہلاک کر چکے ہوتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ اتنے سارے دلائل سننے کے بعد وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، یہ شک میں مبتلا ہے، لَفِي شَكٍّ مُرِيبٍ، ایسا شک جو ان کو
تردد میں ڈالنے والا ہے، اطمینان سے اور چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا، ایسے شک میں ان کو وہ مبتلا ہیں۔ کبھی تو خیال آتا ہے کہ شاید یہ نبی ٹھیک کہہ رہا ہو، اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ماحول میں پیدا ہونے والا آدمی ہے اور یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہے، اتنا فصیح کلام اس کی زبان پر جاری ہو گیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتانا اور گزشتہ قوموں کی تاریخ کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید یہ نبی برحق ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری سیادت، ہماری قیادت اور ہمارا اپنا وقار جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں مجروح ہوتا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں تو وقار بڑھتا ہے نبی کی اتباع سے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سیادت قیادت چھوٹ جائے گی، کہا جائے گا کہ تم اتنے بڑے سردار ہو کے اور اتنا بڑا صاحب اقتدار ہو کے ایک عام آدمی کی تم اتباع کر رہے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ عار ان کو ایمان نہیں لانے دیتی تھی، اس عار کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے ہر وقت بے قراری رہتی تھی، چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا ان کو، یہ تردد، یہ شک چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، باقی یہ دنیا میں شک کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، بے شک ان میں سے تمام کے تمام کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، تیرا پروردگار ضرور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ جس نے نبی کی تصدیق کی اس کو پورا اجر ملے گا اور جس نے تکذیب کی اس کو پوری سزا ملے گی۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس کو علت اور وجہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ ٹھیک پورا کیسے دے گا۔ اعمال کا بدلہ تو وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس حساب و کتاب لکھا ہوا ہو، اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ فرمایا انہو بما یعملون خبیر، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالی جو یہ لوگ اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال سے باخبر ہے، اس کے پاس ان کے سب کے اعمال موجود ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ آ گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ سورت کا اختتام ہونا جا رہا ہے اور ایسے مضامین ہیں جن مضامین میں آپ علیہ السلام کو خاص تنبیہات اور امت کو بھی تنبیہات ہیں۔ فاستقم کما امرت، لہٰذا آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، آپ دین پر جمے رہے اور آپ یہ کام کریں۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ایمان لے آئے اور شرک اور کفر سے جنہوں نے توبہ کر لی ہے، ان کا بھی یہی کام ہے، ان کو بھی استقامت اختیار کرنی ہے۔ دوسرا کام ولا تطغوا، سرکشی مت کریے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بغاوت ٹھیک نہیں ہے، یہ امت کو تنبیہ ہے، امت کو ولا تطغوا، اللہ کے سامنے بغاوت مت کرنا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ جو اعمال تم کرتے ہو تمہارے اعمال سے بصیر، دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی اور دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس میں یہ مضمون تھا، اس مضمون کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور کے آخری وقت میں نازل ہوئی تھی، گویا کہ اس میں عذاب کی اطلاعات تھی کہ اب عذاب آنے والا ہے، اب تباہی ان کی آنے والی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بھی اندیشہ اور خدشہ تھا کہ کہیں عذاب اللہ کا آ جائے اور اب امت کا کیا بنے گا۔ اور ساتھ یہ آیت خاص طور پر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام میں بڑھاپا آ گیا اور آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، جس میں استقامت کا حکم تھا۔ فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے اس طرح سے آپ استقامت اختیار کیجیے۔ تو استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک انسان کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ سے مانگا بھی کرو، اے اللہ مجھے استقامت کی دولت عطا فرما۔ کوئی بھی عمل کرنا، اس عمل پر استقامت سے جم جانا، یہ بڑا کمال ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو اور دوام ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی ہو۔ روزانہ ایک آدمی تہجد کے 2 نفل پڑھتا ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے۔ ایک آدمی ایک دن 8 نفل پڑھے، اگلے دن مہینہ پورا چھوٹ جائے۔ ایک شخص ایک دن 3 سپارے پڑھے، اس کے بعد تلاوت ہی چھوٹ جائے۔ روزانہ اپنا معمول بنا لو اعمال کا، لیکن استقامت کے ساتھ وہ اعمال کرتے رہو۔ انسان کی زندگی جو بدلتی ہے ان اعمال سے بدلتی ہے جو اعمال آدمی کی زندگی میں استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اعمال سے زندگی کبھی نہیں بدلتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضانوں میں ہم جناب عبادات، قرآن مجید بھی پڑھنے کا اہتمام اور التزام ہوتا ہے، راتوں کو قیام کا بھی اہتمام اور التزام ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں یہ رمضان میں قیام کرنا ثواب سے، اجر سے، نعمت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ عمل جس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے وہ استقامت والا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پسند کیا گیا نا۔ کہیں سے قطرہ، ایک قطرہ ٹپکتا ہے، گرتا روزانہ ہر وقت ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، کچھ وقت کے بعد نیچے سوراخ ہو جاتا ہے، سخت سے سخت جگہ ہو اور نشان پڑ جاتا ہے، یہ قطرہ ٹپک رہا ہے، ایک قطرہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے پورا پانی کا جگ گرا دیا، بالٹی پوری گرا دی، تو اس کا تو اثر نہیں پڑتا۔ تو بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی پر وہ عمل زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ ہو۔ اس لیے تلاوت میں استقامت تھوڑی کر لو، استقامت کے ساتھ کیا کرو، نوافل استقامت کے ساتھ، صدقہ تھوڑا دے دو، روزانہ عمل کرو صدقے کا۔ جیسے نماز روزانہ ہے، نفلی نماز روزانہ اہتمام کر دیں، صدقہ روزانہ اہتمام کرو، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اہتمام کے ساتھ، چھوٹے نہ عمل۔ جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے، بھائی تھوڑا سا ہی کھا لو، زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا ہی کھا لو، بھوکا نہیں رہنا بھائی، کچھ نہ کچھ لے لو۔ اسی طرح سے عمل کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ روز لے لینا چاہیے، ہماری روح بھوکی نہ رہے، روح کو بھوکا نہ چھوڑا کرو، کچھ نہ کچھ روزانہ عمل کر لیا کرو۔ تو یہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق 1000 کرامہ، استقامت جو ہے 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک کرامت ہے، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ جناب وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، آپ کہیں گے اس کی تو بڑی کرامت ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، جمع ہوا ہے، یہ بڑی کرامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا میں نے 10 سال آپ کے پاس وقت گزارا ہے، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ تو اس نے پوچھا مجھے بتاؤ 10 سال میں آپ نے مجھے کوئی خلاف سنت کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں دیکھا۔ تو خلاف سنت 10 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا، اس سے بڑھ کر کون سی کرامت آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کون سی کرامت ہے کہ 10 سال سے ایک آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ ہے سب سے بڑی کرامت۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی اس طرح سے شعبدے بازی بعض لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اصل اتباع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس پیروی کے اندر اگر کوئی آدمی رہتا ہے، کوئی کرامت ظاہر ہو جائے جسم پر اور اللہ پاک صادر فرما دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اصل چیز دین پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ تو یہ مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو استقامت۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی، اے اللہ یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، صرف قلوبنا الی طاعتک۔ کتنا اہتمام سے آپ نے اس دعا کو مانگا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے رب، اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھنا۔ کس قدر مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں۔ قدم قدم پر ایمان کی بگاڑ کے اسباب موجود ہیں، ایمان کو تباہ کرنے کے اسباب موجود ہیں، تو اتنی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اللہ پاک سے استقامت مانگا کریں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے، فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہیں، یعنی توبہ
کر چکے کفر سے، شرک سے ایمان لا چکے۔ ولا تطغوا، اور دوسرا حکم امت کو دیا کہ ولا تطغوا، سرکشی نہ کرنا، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھتا ہے۔ تیسرا حکم بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے، اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ولا ترکنوا، ذرہ برابر میلان نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر میلان مت اختیار کرنا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، ورنہ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پہنچے گی اور تمہیں آگ چھو لے گی جہنم کی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کسی صورت میں مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں کیا سمجھایا؟ کافروں کی طرف میلان نہ ہو، دوستی کا میلان کافروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، قلبی میلان کافروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کافروں کی طرف وہ میلان جو مسلمان کی طرف کے لیے میلان ہوتا ہے، وہ ہمدردی، وہ پیار، وہ محبت جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پیار اور محبت کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا دلی اعتبار سے کافر کی طرف میلان جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے اعمال میں کافروں کی طرف میلان مت اختیار کرنا، تمہیں کافروں کی تہذیب اچھی مت لگے، اس تہذیب کو اپنی زندگی کا حصہ مت بنانا، یہ ہے میلان۔ اسی طرح سے شادی کا موقع آیا ہے، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اس موقع پر رسم و رواج، ظالموں کی، کافروں کے رسم و رواجوں کو مت اپنانا، اپنے طرز زندگی میں غیروں کے طرز زندگی کو مت ڈالنا۔ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی۔ پھر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کا ہر عمل سکھا کے جا رہے ہیں۔ تجارت کے اصول تمہیں سمجھائے، سیاست کے اصول تمہیں سمجھائے، معاشرت کے اصول تمہیں سمجھائے، شادی بیاہ کے احکام و مسائل تمہیں دیے ہیں، خوشی کے موقع پر کیسے خوشی کا اظہار کرنا ہے وہ بھی تمہیں بتایا ہے، غمی کا اظہار کیسے کرنا ہے وہ بھی تمہیں بتایا ہے، رات کو تمہیں سونا کیسے ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے، جاگنا کیسے ہے وہ بھی سمجھایا ہے، کھانا کیسے کھانا وہ بتایا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کیسے جانا ہے وہ بھی تمہیں سمجھایا ہے، باہر کیسے آنا ہے وہ بھی سمجھایا، ازدواجی تعلق کیسے قائم کرنے ہیں وہ بھی سمجھایا، اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ بھی بتایا۔ سب کچھ جب نبی سے تمہیں مل رہا ہے اور تمہارے پاس ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے غیروں کے در پر جانے کی؟ پھر تم یہ کہو کہ نہیں بھائی ہمیں تو جب تک وہاں سے نہیں ملے گا ہمارا نظام نہیں چلے گا، ہماری معیشت اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک ہم غیروں کے مرہون منت نہ ہوں۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے سخت ڈانٹ سنائی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف نہ میلان اختیار کرنا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ مائیں بہنیں سن لیں، بے حجاب ہو کر ظالموں کی طرف میلان ہے۔ یہود و نصارہ کی تہذیب ہے بے حجاب ہونا، یہ ان کی تہذیب ہے بے حجاب ہونا۔ اسلام سے حجاب کو ختم کرنا، مسلمانوں سے حیا داری کو ختم کرنا، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ غیروں کا طور طریقہ ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے حیا سکھائی ہے جوان کو، اسلام نے جوان بیٹی کو حیا دی ہے، حیا کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسلام نے اس کی آواز کو پست رکھنے کو کہا ہے، اس کو نظریں نیچے جھکانے کا کہا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ ظالموں کی طرف میلان اختیار کر رہا ہے، اس کو اس کی زندگی اچھی لگ رہی ہے، اس کو نبی کی زندگی چھوڑ کر دوسروں کی زندگی اچھی لگ رہی ہے، تو یہ تو ظلم کی بات ہے۔ آپ اپنے گھر میں نہیں چاہتے ہو کہ بیٹا آپ کا، آپ نے اسے اپنے گھر میں پالا پوسا کھلایا پلایا، ہر نعمت آپ اس کو دے رہے ہو، اور وہ گن گائے غیروں کے، وہ آپ کے دشمن کا گن گائے،
پڑوس میں جو آدمی جس کا مزاج آپ کے ساتھ نہیں بنتا، نہیں ملتا، آپ کا دشمن ہے، وہ اس کے گن گاتا ہے اور اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے، تو آدمی کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کیوں جا بجا کہا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کیا کرو؟ عبادات میں یہود و نصارہ کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے تو باقی معاملات میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ روزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے لوگ۔ کہا کس کا روزہ رکھتے؟ کہا اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی تھی، اس اعزاز میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام کریں، ہم بھی رکھیں گے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو شباہت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملاؤں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ ہر چیز میں آپ علیہ السلام نے مخالفت کی بات کہی ہے۔ اور یہودیوں کے عام یہ بات یہ معروف اور مشہور تھی کہ یہ نبی ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے، ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں اور کچھ تورات کے اوراق تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ پڑھ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا چہرہ، اس قدر غضبناک چہرہ ہو گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیکھو۔ جو ایک دم چہرہ دیکھا تو وہ صحیفہ بند کر دیا اور فوری کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس بات کو یاد رکھنا، اگر اس وقت اللہ کی قسم موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، ان کا چارہ کار بھی میری اتباع میں ہے کہ میں تمہارے لیے ایک دین لے کے آیا ہوں، تمہیں ایک تہذیب عطا کی ہے، تمہیں ایک ثقافت عطا کی ہے، تمہیں طرز زندگی، تمہیں زندگی کا ہر عمل سمجھایا بتایا، پھر تم غیروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں غور کرو بھائی، گھر کی زندگی میں غور کرو، خلاف شرع خلاف سنت جو چیزیں ہیں ہٹاؤ ان کو گھر سے۔ تجارت میں غور کرو، خلاف سنت خلاف شرع جو چیزیں اپنی تجارت میں ان کو ختم کرو۔ خوشی کے موقع پر جو خلاف شرع چیزیں ان کو ہٹاؤ، غمی کے موقع پر جو خلاف سنت چیزیں ان کو دور کرو اپنے سے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ذرہ برابر میلان مت اختیار کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا، یا ظلموا جنہوں نے شرک کیا اور کفر کیا وہ ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی معین اور مددگار نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور پھر بالکل تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کسی طرح سے حمایت تمہاری نہیں کی جائے گی۔ چوتھا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اگر آپ چاہتے ہو ان چیزوں سے بچنا، ان جرائم سے بچنا چاہتے ہو، کافروں کی طرف میلان نہ ہو، تمہاری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سج جائے، کس طرح سے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ نماز کو قائم کرتے رہو، طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کرتے رہنا۔ پہلا کنارہ ہے اس میں فجر کی نماز ہے، پھر زوال کے بعد دوسرا کنارہ، دوسرا حصہ، دن کے دونوں حصوں میں پہلا حصہ فجر ہے، پہلے حصے کے شروع میں کیا ہے؟ فجر ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے دن کا وہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، اس میں دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں، تو رات کے کچھ حصے میں اس میں مغرب اور عشاء، رات کے پہلے حصے میں گویا کہ مغرب کی نماز ہے، جیسے رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، وہ مغرب کی نماز، اور اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز۔
تو یہ پانچوں نمازوں کا یہاں تذکرہ آ گیا. یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز، اس کا معجزہ ہونا دیکھیے کس طرح سے ان الفاظ کے اندر پانچوں نمازوں کو سمو دیا گیا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں. تو کون سی نمازیں آ گئیں اس میں؟ فجر، ظہر اور عصر. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں. اس میں کیا ہو گئی؟ مغرب اور عشاء. یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، یہ ان لوگوں کی تردید ہو گئی ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا سہارا نہیں لیتے، صرف قرآن سے ہی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے نماز کو دو کناروں میں قائم کرو. کیسے قائم کریں گے؟ حدیث سے استدلال لیے بغیر نماز کیسے قائم ہوگی؟ یہ پہلے کنارے کے اندر فجر میں کیا پڑھنا ہے، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، دوسرے کنارے میں کیا پڑھنا ہے، تعداد کتنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کی تفصیل تو یہاں نہیں آئی. اس لیے تو حدیث سے سہارا لینا پڑتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، گناہوں کو زائل کر دیا کرتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے. تو نماز سے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن صغائر کا کفارہ ہوتا ہے، کبائر کا نہیں. کبائر کے لیے، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کی وعید قرآن و حدیث میں صراحتاً آئی ہو، جس کی سزا سنا دی گئی ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور جن گناہوں کی سزائیں نہیں سنائی گئی ہیں ان کو عام طور پر صغائر کہا جاتا ہے. اور بھی تعریفات مفسرین محدثین نے لکھی ہیں صغائر اور کبائر کی. بہرحال یہ آسان سا لفظ سمجھ لیجیے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات. اور فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ، پانچویں بات، پانچواں حکم، بس آپ صبر کرتے رہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کے اجر کو، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ پاک کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. 5 حکم آگے. پہلا حکم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دوسرا حکم وَلَا تَطْغَوْا، تیسرا حکم وَلَا تَرْكَنُوا، چوتھا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پانچواں حکم وَاصْبِرْ. یہ 5 احکام آئے ہیں، زندگی گزارنے کے 5 اصول سمجھا دیے. بھائی اعمال میں استقامت اختیار کیا کرو، یہ پہلا اصول ہے. نمبر 2، بغاوت مت کرو، اللہ کی دھرتی پر باغی مت بنا کرو. نمبر 3، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، زندگی گزارنے میں کافروں کی طرف ذرہ سا میلان نہیں ہونا چاہیے. چوتھا اصول، نماز قائم کرتے رہا کرو. پانچواں اصول، مصائب اور پریشانیوں پر صبر کرتے رہا کرو. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا. اب ایک نئی بات آئی اور یہ تنبیہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس امت کو سمجھایا گیا. فلولا كان من القرون، کیوں ایسا نہیں ہوا، من القرون من قبلکم، تم سے پہلے کیوں ایسا نہیں ہوا، لوگوں میں، بستیوں میں، امتوں میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ اولو بقیۃ، کچھ صاحب عقل تو ہوتے، ینہون عن الفساد، جو دوسروں کو فساد سے روکتے، زمین میں فساد مچانے سے کیوں نہیں روکا؟ گزشتہ امتوں کے اندر کچھ لوگوں نے دوسروں کو فساد مچانے سے کیوں نہیں روکا؟ تو مطلب ہے یہ ڈانٹ سنائی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے معاشرے میں، ہمیں روکنا چاہیے. آج ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کام مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یا زیادہ سے زیادہ تبلیغ والے کا کام ہے. یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے ہے. یہ صرف عالم یا صرف تبلیغ والے کے لیے تو نہیں ہے، یہ سب کو خطاب ہے. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایسے رجال کیوں نہیں تھے؟ عقل مند لوگ کیوں نہیں آئے؟ اور ان عقل مندوں نے لوگوں کو فساد سے کیوں نہیں روکا؟ الا قلیلا، ہاں مگر کچھ چند لوگ تھے، چند لوگ تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور چند ان لوگوں کے ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے. ممن انجینا منہم، ان چند کو تو ہم نے پھر نجات دے ہی دی ہے،
ان چند کو ہم نے نجات دے دی ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور یہ ظالم تو اتباع کرنے لگ گئے ان لوگوں کی مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، جن کو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں، جن کو اطراحٹ تھی اپنے مال پر، غرور پر، ظالم لوگ تو ان کے پیچھے لگ گئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ دوسروں کو جرائم سے نہ روکنے کی وجہ سے خود مجرم بن گئے بھائی. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، عدم تبلیغ کی وجہ سے، دوسروں کو جرائم سے نہ روکنے کی وجہ سے وہ خود کیا ہو گئے؟ مجرم بن گئے. کتنا بڑا جرم ہے دوسروں کو منکرات سے نہ روکنا، دوسروں کو نیکیوں کا حکم نہ کرنا، کتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کا خیال رکھیں، اپنی نسلوں کو خیر کی بات کہیں، حکم کرتی رہیں، گناہوں سے روکتی رہیں، اور اگر نہیں کریں گی تو اللہ کے ہاں مجرم قرار دی جائے گی. ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، صوم و صلات کا خوب پابند ہے، خوب صوم و صلات کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اگر کبھی اس نے خیر کی بات کسی کو نہ بتائی، کسی کو شر سے اور برائی سے نہ روکا، اور یوں کہا کہ بھائی چھوڑو، وہ جانے اس کا کام جانے، مجھے کیا سروکار ہے کسی سے، صرف اپنے لیے مسلح بچھا کے اپنا عمل کرتا رہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس امت کا کام نہیں ہے. یہ امت ہے ہی دوسروں کی فائدے کے لیے نکالی گئی ہے. اخرجت للناس، اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور فرمایا اب آپ اگلی بات سمجھیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عذاب اللہ کا کب رکتا ہے اور کب عذاب آتا ہے، اس کے لیے کیا فارمولہ اور کیا اصول ہے. وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا پروردگار لیہلک القری، کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے بظلم. تیرا پروردگار بستیوں کو ظلم کی وجہ سے برباد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو تیرا پروردگار ان کو ہلاک نہیں کرے گا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک اس بستی میں کیا ہوں؟ اصلاح، مصلح لوگ، یہ لفظ سمجھیے گا. اس بستی میں کیا ہوں؟ مصلح. صالح نہ مصلح. صالح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خود نیک ہو. اور مصلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود بھی نیک ہو، دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہو. فرمایا بستی پر عذاب نہیں آئے گا جب تک بستی میں مصلح لوگ موجود رہیں گے، اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے، جو دوسروں کی بھی فکر کرنے والے ہیں وہ موجود رہیں گے. تو آپ اس کو بستی تک محدود نہ فرمائیں، آپ اس کو اپنے گھر پہ بھی لے آئیں. اس گھر میں اللہ پاک کی طرف سے تنگی عذاب کی شکلیں نہیں آئیں گی جس گھر کے اندر اصلاح کرنے والے موجود رہیں، مصلح جہاں موجود ہوں. صالح پر نہیں ہے عذاب، صالح کی وجہ سے نہیں ٹلتا، عذاب مصلح کی وجہ سے ٹلتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. وما کان ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا ہے تو سب کے سب کو ایک امت بنا دیتا. اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. کیا معنی؟ سب کو ایک دین پر مجبور کر دیتا. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. بڑی اہم بات ہے، سمجھیے گا. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین کے معاملے میں انسان کا اختیار سلب نہیں فرمایا. اس کائنات میں مکلف انسان ہے، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور مکلف ہونا جب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں چیزوں کے اختیار دیں اس کو. آپ ایک آدمی کے سامنے دونوں باتیں رکھتے ہیں، بھائی آپ کی مرضی ہے یہ چیز میں نے یہ رکھے ہیں، اور یہ یوں سمجھے کہ آپ نے ایک تشت کے اندر جو ہے انگارے رکھے ہیں اور ایک میں آپ نے لڈو اور مٹھائیاں رکھی. بھائی آپ کی مرضی ہے یہ اٹھانا ہے یہ اٹھانا ہے. دیکھو یہ اٹھاؤ گے انگارے نقصان ہے تمہارا، بتا دیا ہے، اور یہ اٹھاؤ گے فائدہ ہے تمہارا. ہیرے جواہرات اٹھاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، انگارے اٹھاؤ گے نقصان ہے تمہارا. لیکن دیکھا انگارے بڑے چمک دمک کے ساتھ بڑے چمک رہے ہیں، ہیرے اتنے نہیں چمک رہے. تو ایک آدمی بے وقوف جس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ بابا یہ انگارے ہیں، یہ آگ ہے، یہ نہیں اٹھانا، یہ اٹھانے کے بعد نقصان اٹھاؤ گے، نقصان کرو گے، منہ میں ڈالو گے اور نقصان ہے.
وہ کہتا نہیں میں یہی اٹھاؤں گا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ بتانے والے نے بتایا، رکھنے والے نے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی، عقل بھی دی. ایسا نہیں ہے کہ مجنون ہے. اچھا 15 سال سے بالغ ہونے سے پہلے مکلف ہی نہیں کیا، نابالغ ہونے کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے اٹھا دے. بچہ ہے، کیا پتا بچہ ہے غلطی کر دے. اب عقل بھی اللہ پاک نے دے دی ہے کہ سمجھ کہ یہ انگارہ ہے، یہ ہیرا ہے، یہ کیا ہے، یہ فرق سمجھ رہا ہے. پھر بھی اگر وہ غلط چیز کو اٹھا رہا ہے تو کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان کر. پھر کوئی یہ الزام تو نہیں دے گا رکھنے والے کو، ارے بھائی تو نے کیوں رکھا تھا اس کے سامنے. وہ تو یہی کہے گا بھائی میں نے رکھا، میں نے اس کو بتایا بھی ہے یہ نقصان ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے میں یہی کھاؤں گا، میں یہی اٹھاؤں گا. بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہے انسان کو یہ خیر کے راستے ہیں بھائی اور یہ شر کے راستے. خیر کے راستے ہی بتا دیے، شر کے راستے ہی بتا دیے. خیر کے راستے پر چلو گے کیا کیا انعام ملے گا دنیا میں آخرت میں سب سمجھا دیا. یہ شر ہے، اس کو اختیار کرو گے دنیا میں کیا نقصان ہوگا، آخرت میں کیا نقصان ہوگا یہ بھی سمجھا دیا. اور کیسے سمجھایا، اس کے سمجھانے کے لیے کیا اسباب اللہ نے پیدا فرمائے. نمبر 1 اللہ نے انسان کو کہ دل میں توحید کا بیج پہلے سے رکھ دیا. خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت پہلے سے دل کے اندر موجود ہے، فطرت کے اندر ڈالی گئی ہے. نمبر 2 اللہ نے عقل عطا فرمائی، اس عقل سے اس کو سمجھو یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. اچھا پھر ان 2 باتوں پر اکتفا نہیں کیا. نمبر 3 اللہ نے رسولوں کو بھیجا. نمبر 4 اللہ نے کتابوں کو بھیجا. اتنے اسباب جو ہمیں پھر بار بار متنبع کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں. پھر بھی آدمی اگر گمراہی کی طرف جائے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنا ہی قصور ہے. تو اب سوال یہ آیا کہ اے اللہ اگر تو سب کو جبرن ہدایت دے دیتا تو کیا ہوتا ہے جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. جس طرح سے پیدا ہونے میں جو مرد پیدا ہوا وہ اپنی مرضی سے مرد تو نہیں بنا، جو عورت بنی وہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنی، جو دیہات میں پیدا ہوا وہ اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں آیا، جو شہر میں پیدا ہوا جو جس قوم اور قبیلے میں پیدا ہوا وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، اس میں بے اختیار ہے انسان. تو جس طرح سے یہاں انسان کا اختیار نہیں چلتا، یہاں پر بھی اگر اللہ پاک جبرن ہدایت دے دیتا کہ بھائی پیدا ہوتے ہی یہ نیک ہے اور بڑا ہوگا بالغ ہوگا اس کے بعد نیکی ہی نیکی، کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ تو کر سکتا ہے. کیا اللہ نے ملائکہ کو ایسا بنایا کہ نہیں بنایا؟ ملائکہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اس طرح سے انسان کو بھی بنا دیتا. تو اچھا انسان کو بنا دیتا تو پھر آزمائش کس چیز کی ہوتی، امتحان کس چیز کا ہوتا، مکلف ہونا پھر کیسے ہوتا؟ مکلف تو یہ ہے کہ دونوں اختیارات دیے گئے اور اپنی مرضی سے انسان اچھائی کو اختیار کرے اور اپنے اختیار سے برائی سے بچے تو اس کو اجر پائے گا، اس کو اجر ملے گا. تو اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، ہاں اگر تیرا پروردگار چاہتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ساری کی ساری امت کو انسانیت کو ایک دین پر کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن فرمایا یہ اختلاف ان میں ہوتا رہے گا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف رہے گا. خاندانوں میں اختلاف رہیں گے، قوموں میں اختلاف رہیں گے، مذہب کے نام پر بھی اختلاف رہیں گے، دین کے نام پر بھی اختلاف رہیں گے. لیکن ان اختلافات میں کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اختلاف تو آ گیا. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا پروردگار مہربان ہو جائے وہ اس اختلاف سے بچ کر نکل جائے گا. اس کے سامنے اختلاف کی شکل آئے گی، اس کے سامنے لڑائی کی صورت آئے گی، لیکن جس پر اللہ مہربان ہو جائے، جس پر اللہ رحم فرما دے وہ وہاں سے بچ کر نکل جائے گا، وہ اپنا دامن بچا لے گا. سمجھے جی؟ تو اختلاف ایسا نہ رکھو. دیکھو اپنے گھر میں، معاشرے میں، روزمرہ کی زندگی میں اختلاف ہو سکتا ہے. باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے، بھائی کا بھائی سے، ماں کا بیٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس اختلاف کے موقع پر آدمی شیطان کا حصہ نہ بنے، شیطان کا معین اور مددگار، شیطان کو اپنا معین اور مددگار نہ بنائے. بڑی اہم بات ایک کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. ایک شخص سے جرم ہو گیا، شراب پی لی اس نے،
حد لگائی گئی، پھر دوبارہ سے جرم ہو گیا، پھر حد لگائی گئی، پھر جرم ہوا، پھر حد لگائی گئی، تو اس کو برا بھلا کہنے لگے لوگ، کیا ہے تمہیں بچنا چاہیے اس سے، نحوست ہے، منحوس ہے، اس قسم کے بات الفاظ زبانوں سے نکلنے لگے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شیطان کی مدد نہ کرو اس آدمی کے خلاف۔ اس وقت یہ بھڑکا ہوا ہے نا، غصے میں آیا ہوا ہے، آپ اس کو یہ ڈانٹو گے، کوسو گے، برے جملے کہو گے تو وہ اور جری ہوگا، وہ اور غصہ کرے گا، اور نازیبا باتیں کہے گا، زبان سے پتہ نہیں کیا کلمہ نکال دے۔ تو اس وقت تم شیطان کی مدد نہ کرو اس کے خلاف۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر کی زندگی میں سوچنا چاہیے۔ اختلاف ہو گیا جی، ایک آدمی کو غصہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی، اب اس غلطی کا جواب پھر میں ادھر سے دوں، پھر اس نے ایک بات کہی، پھر میں ایک اور جواب دوں، پھر اس نے اور بڑی گالی دی، پھر میں اور بڑی دوں، پھر اس نے اور بڑی دی، تو یہ بڑھتے چلے، بڑھتے بڑھتے بات آگے تک جاتی ہے۔ شیطان اس وقت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ یہ دوسروں کا کام ہے کہ اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ ماں بیٹی میں اختلاف ہو گیا، بیٹا ہے نہ یہاں پر شیطان کی مدد کرے ماں کے خلاف اور نہ اپنی بیٹی کے خلاف، تنازع کو مٹاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے تنازع کو مٹا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک کے نتنے پھول گئے غصے کی وجہ سے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہے تو اس کا غصہ چھٹ جائے گا۔ کیا کلمہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پاس والوں کا کردار ہے، جہاں اختلاف ہو جائے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد۔ ان کلمات سے شریعت اس کو یاد دلاؤ۔ اس وقت اس کے اندر شیطان ہے، غصے کے وقت عقل انسان کی بالکل مغلوب ہو جاتی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو چھوڑ دو تھوڑا سا۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، باغی ہے، چھوڑ دو، غصے میں مت سمجھاؤ اس کو، چھوڑ دو۔ بیوی کو غصہ آ گیا، شوہر چپ ہو جانا چاہیے، شوہر کو غصہ آیا، بیوی کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ضروری ہے اسی وقت ہر بات کا جواب دینا؟ غلط کیا ہے وہ غصہ، شوہر اس وقت آپ کو غلط غصہ کر رہا ہے، مانا وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کو آیا ہوا ہے غصہ، چھٹنے دو، شیطان کو پیچھے ہٹنے دو، پھر آپ بات کرنا۔ اس وقت آپ بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر سے۔ شوہر کے اندر تو شیطان آیا ہوا ہے، تو شیطان کہاں چاہے گا کہ آپ دونوں کا نباہ اچھا رہے؟ شیطان کیسے چاہے گا کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے؟ آپ رک جاؤ، تھوڑا سا خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، چپ ہو جاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو برا بھلا، اس طرح سے وہ شخص ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا ہے، خاموش، سن رہے، آخر کب تک برداشت کرتے؟ ایک جملہ زبان سے بول دیا آپ نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے رہے، جیسے ابوبکر صدیق نے جملہ بولا، آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھ گئے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب وہ جواب دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، وہ برا بھلا مجھے ڈانٹ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، میں نے ایک لفظ کہا آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ آپ کی کر رہا تھا، آپ خاموش تھے، آپ کی طرف سے فرشتہ وکالت کر رہا تھا، جواب دے رہا تھا، اور جب آپ بولے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔ جب تک فرشتہ تھا اللہ کی رحمت تھی اس مجلس میں، اور جب فرشتہ چلا گیا اللہ کی رحمت چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں زندگی کے اصول سمجھائے۔ تو اس لیے اختلافات کو اس طرح سے ختم کرنا چاہیے۔ انسان اس دنیا میں بہرحال ہر آدمی کی طبیعت، ہر آدمی کا مزاج، ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے، سوچوں کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر پلنے والے 2 4 6 بھائی ہیں، اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ اختلاف تک رہے، اختلاف شقاق نہ بن جائے۔ شقاق کس کو کہتے ہیں؟ اتنا دل پھٹ جائے کہ کوئی سمجھوتے کی صورت نہ ہو، جس سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں نفاق سے پناہ چاہتا ہوں، شقاق سے،
اتنا اختلاف شدت تک یہاں تک آ جائے کہ دل پھٹ جائے، بس ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا، یہ سامنے آتا ہے اس کا چہرہ منحوس مجھے لگتا ہے، یہ شقاق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کا مزاج نہیں ملتا اس کے ساتھ یا اس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے تو آپ ٹھیک ہے نم دلی دوستی رکھیں، لیکن کم از کم سامنے آ جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جائے تو آپ سلام کر لیں۔ تو الا من رحم ربک، ہاں جس پر تیرے پروردگار کی طرف سے مہربانی ہوئی، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ اکبر، فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو ان کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، نہیں سمجھے؟ اسی اختلاف کے لیے تو ان کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اسی اختلاف کے لیے تو بنایا ہے کہ دنیا میں آئیں، اور اللہ پاک نے انہیں شعور بھی عطا فرمایا اور اپنے اختیار سے پھر اختلاف سے بچیں، اپنے شعور اور اپنی عقل سے، اپنے ایمان سے اس اختلاف سے بچیں، یہ تو رہے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ وہ میں بھروں گا، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی پوری جہنم کو بھروں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سارے قصے ہم نے آپ کے سامنے کر دیے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور آپ کے سامنے میں نے یہ قصے، ہم نے قصے بیان کر دیے، مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، انبیاء کے قصوں میں سے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ انباء الرسل۔ یہ ایک ہوتا ہے انباء الرسل، ایک ہوتا ہے قصص الانبیاء، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ قصص الانبیاء جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورۃ الانبیاء میں، آپ دیکھیں گے وہاں قصص الانبیاء ہے، اور سورہ ہود اور سورہ اعراف میں یہ انباء الرسل ہے۔ قصص الانبیاء میں کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی نے کس طرح سے اللہ کو پکارا، کیسے اللہ کی بندگی کی، نبی کا کیسے اللہ سے تعلق تھا۔ سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام کے حالات آگے، کس طرح سے سلطنت اور بادشاہت کے اندر رہ کر اللہ کو کیسے انہوں نے راضی کیا۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا، بیماری میں کس طرح سے اللہ کو یاد کیا۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا، مچھلی کے پیٹ میں جا کر کس طرح سے اللہ کو یاد کیا۔ تو یہ انبیاء کا ذاتی کردار اور سیرت بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصص الانبیاء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصص الانبیاء، قصص۔ اور انباء الرسل، جہاں انباء الرسل رسولوں کی قوموں کے عذاب کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انباء الرسل۔ تو یہاں پیچھے تذکرے آئے نہیں آئے؟ امم مہلکہ کے تذکرے آگے نا، 5 امتوں کے تذکرے آئے، اس کو کہتے ہیں انباء الرسل، رسولوں کی خبریں۔ انباء، نبع کی جمع ہے انباء، بڑی خبر، چھوٹی نہیں، بہت عظیم الشان خبر ہے، بڑی تاریخ، اور جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، یہ انباء الرسل کہلاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور فرمایا ہم نے آپ کے سامنے قصے بیان کر دیے، آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، نَقُصُّ، قصہ قص کا معنی بیان کرنا، ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے انباء الرسل میں سے ما، وہ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جن کو سنا سنا کر ہم آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، آہستہ آہستہ اس نزول کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ جب نئی آیت آتی، ہر بار جب جبریل آتے آپ کو تسلی ہوتی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آیا ہے اس قرآن کے اندر وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے اس قرآن کے اندر فرمایا کہ حق بات آئی اور نصیحت کی باتیں ہیں، موعظہ، واعظ ہے جو برے کاموں سے بچنے کی تلقین ہے، وذکرى، اور نصیحت کی باتیں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا یہ سب باتیں سننے کے بعد وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے ان لوگوں کو لا یؤمنون، جو اتنے دلائل سننے کے بعد بھی، انبیاء اور رسل کے سننے کے بعد بھی، سب کو تنبیہ ہے، مجھے بھی آپ کو بھی،
نہیں اپنی زندگی کو بدلتے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، اپنے ایمان میں کمال نہیں پیدا کرتے، ایمان تو لائے لیکن ایمان میں کمال نہیں پیدا کرتے۔ اعملوا، کر لو جو مرضی ہے کرو، علی مکانتکم، اپنی حالت پر اعمال کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی اعمال کرتے رہیں گے، تم اپنی زندگی میں خوش رہو، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ وانتظروا، انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب کا، اور وانتظروا، وہ انتظار کرتے تھے مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہلاکت کا کہ یہ مر جائے گا، کام مٹ جائے گا۔ وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کا سارا غیب، سارا علم اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سارے معاملات اسی ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ فاعبدہ، لہذا کیا کیجئے؟ اسی کی بندگی کیجئے۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور بے شک وما ربک بغافل، تیرا پروردگار کوئی غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو اعمال تم کرتے ہو۔ فاعبدہ، یہ اشارہ ہے بالکل سورت کے پہلے حصے کی طرف جو دعوی سورت تھا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پہلے بات آئی تھی شروع میں اللہ ہی کی بندگی کرو، اب آخر میں بھی فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور اسی کی بندگی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو فوری رجوع کر لو اور استغفار کر لو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سورہ یوسف کو شروع کریں یا اگلے نشست میں شروع کریں؟ کیا رہا ہے؟ چلو اگلی نشست میں انشاءاللہ، اگلی نشست میں سورہ یوسف انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن درخواست ہے کہ بہت محنت سے، شوق سے، رغبت سے اس کو پڑھیے گا۔ بڑی پیاری صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے سورہ یوسف۔ عفت اور پاک دامنی کا سبق سکھاتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا سبق سکھاتی ہے سورہ یوسف۔ ایک فقر و فاقے کی زندگی سے اقتدار تک کیسے جانا ہے، یہ سورہ یوسف کا سبق ہے۔ یہ کوئی صرف یوسف زلیخا کا قصہ نہیں ہے، بڑے سبق ہے اس میں، بڑی عبرتیں ہیں اس میں، سمجھے؟ حسد سے کس طرح سے بچا جائے۔